اتنی بڑی شخصیت کہ تمام انبیاء نے جنہیں اپنا امام مانا ہے، وہ اگر تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ کے رسول ہیں۔ اور وخاتم النبیین، یہ واو عاطفہ ہے، اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آئی نا بات؟ کیا باپ مہربان نہیں ہوتا اپنے بیٹوں پر؟ وہ شفیق نہیں ہوتا؟ وہ رحیم نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو یا نفی کیوں کی گئی کہ باپ نہیں ہے؟ تم مردوں میں، تم مردوں، رجال کہہ کے اللہ نے بچوں کی نفی کر دی، کیونکہ بچے مرد نہیں ہوتے، وہ بچے بچے ہوتے ہیں۔ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے رحمت کا جذبہ رکھتا ہے، اس سے سرشار ہوتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے، اس پر ہر چیز نثار کرتا ہے، اس لیے کہ دل کا ٹکڑا ہے، آنکھوں اور اس کی چین کا قرار کا باعث ہے۔ لیکن اپنے نبی کے لیے فرمایا یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، فرمایا باپ کی محبت کو بھی ناپا تولا نہیں جا سکتا، صرف تمہارے باپ کی، تمہارے مردوں کی بات نہیں کرتے، میرا نبی تمہارے باپوں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ 1000 باپ، ساری دنیا کے باپ اکٹھے ہو جائیں، ان کا پیار ایک طرف اور محمد عربی کا پیار اپنی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لڑکپن میں، چھوٹی عمر میں اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اور بڑے ہوتے، حدیث کے الفاظ ہیں لَكَانَ نَبِيًّا صِدِّيقًا، وہ نبی بھی ہوتے اور صدیق بھی ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن سے ہی دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ کیا پیغام ہے اس آیت سے کہ اگر نبی کا بیٹا بچپن میں اٹھا لیا گیا، اگر بڑا ہوتا وہ نبی ہوتا، لیکن خدا نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو آپ کا بیٹا جو خدا کی قدرتوں کا مظہر اور مظہر بھی بن سکتا تھا، اور نبی دو عالم کی شفقتوں کا اور عنایات کا اور ان کے کرم کا مظہر اور مظہر بھی بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اٹھا کے یہ تصور دیا کہ ہم محمد عربی کے بیٹے کو بڑھنے نہ دیں، انہیں دنیا سے اٹھا لیں، اگر وہ بڑھ جائے تو وہ نبی، وہ بھی نبی ہوتے، نبی کے بیٹے نبی ہوا کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کو بطور نبوت قبول نہ کریں، دنیا سے اٹھا لیں اور محمد عربی کو آخری نبی بنا دیں، تو پھر کوئی اور کیسے جرأت کر کے نبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، کہ بے شمار معنی بیان کیے گئے، میں اس لیے ٹھہر کے اور آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اے علماء بیٹھے ہیں، ہر راز ان کے سامنے ہے اور یہ سمجھتے ہیں الفاظ کو ان کے حروف تک
حروف سے معانی تک، معانی سے آگے اس کے جہاں تک اس کی کرنیں جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں. صرف اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ختم کرنے والے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت کے تحت کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے محمد عربی ہیں. کہا اس پوری کائنات ہست بود میں محمد عربی وہ نبی ہیں کہ جب حضرت آدم کو نبوت دی گئی، میرا نبی اس وقت بھی نبی، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو اس وقت بھی نبی. تو سلسلہ نبوت شروع میں اپنے دانست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہراً حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نبوت جو حضرت آدم سے بظاہراً شروع ہوئی وہ باطن جناب محمد الرسول اللہ سے شروع ہوئی اور محمد عربی پر آ کر ختم ہوئی. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہو الظاہر ہو الباطن، ہو الظاہر ہو الباطن. آگے بولو، ہو الاول ہو الآخر، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن. یہ اللہ کی بھی صفت ہے، میرے نبی کی بھی نعت ہے کہ ساری انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا گیا. تو نبوت کا سلسلہ باطن سے حضرت محمد سے شروع ہوا اور جب اختتام پر آیا تو جناب محمد الرسول اللہ پر آ کر. اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین. ام الکتاب لوح محفوظ میں خاتم النبیین مکتوب ہوں. اور جب حضرت آدم خاک اور آب و گل کی منزلیں طے فرما رہے تھے، فرمایا وہ ابھی منزلوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین بنایا. تو فرماتے ہیں اس کا معنی ہے آخری نبی. قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، توجہ ہے نا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو انہیں مشروب پلایا جائے گا، شراب پلائی جائے گی. ایک شیطانی شراب ہے اور ایک رحمانی شراب. شیطانی شراب اس کی بدایت بھی بدبو، اس کی نہایت بھی بدبو، اس کا وسط بھی بدبو. اور جنت میں رحمانی شراب جس کو پلائی جائے گی نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وختامہ المسک. وہ گلاس پینے کے بعد وہ آخری گھونٹ جب نوش جان کرے گا نا، آخری گھونٹ، تو آخری گھونٹ کیسے ہوگا؟ فرمایا وختامہ، اس کا مجرد ورڈ اور اس کے بنیاد کو دیکھو تو فرمایا وختامہ، خا تا اور میم. کہا یہ لفظ جہاں بھی موجود ہوتا ہے وہ آخر کو ظاہر کرتا ہے. تو فرمایا جب آخر میں شراب کا گھونٹ بچ جائے گا تو وہ ایسے نہیں ہوگا بلکہ ختام المسک، اس میں کستوری جیسی خوشبو شامل ہوگی. شروع میں نہیں ہوگی، درمیان میں نہیں ہوگی، لیکن فرمایا وختام المسک، آخری گھونٹ جب پیے گا تو وہ کیسی خوشبو ہوگی؟ پینی ہے نا تجھا، اور یقیناً خدا تمہیں پلائے. تو کیا معنی نکلا خاتم کا؟ آخری نبی. آپ دعا کرتے ہیں بیمار کے لیے، تندرست کے لیے، اپنے لیے بھی اور غیر کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی. کیا دعا کرتے ہیں قاری صاحب؟ کہ اللہ آپ کا، اس کا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے. ایسا جملہ ہے خاتمہ بالخیر. کیا مطلب ہے خاتمہ بالخیر؟ کہ وہ آخری سانس ویسے دو حصے ہیں، ایک حصہ اندر ہوتا ہے
कार्बन डाइऑक्साइड, और जब बाहर जाता है ऑक्सीजन, दो हिस्से हो गए। कहा खात्मा, सांस अंदर हो तब भी, सांस बाहर हो तब भी, वो आखिरी लम्हा कि जिस लम्हे में तुम्हारा तारे तनफुस टूट रहा हो और रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर रही हो, इधर जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा हो रहे हो और आधी सांस अंदर हो आधी बाहर हो, तो वो क्या हो? फरमाया ऐसी खैर जिसमें दीन शामिल हो और खात्मा बिल खैर हो। तुम जब दुनिया से जाओ तो खैर, सांस अंदर हो तब भी, सांस बाहर हो तब भी, रूह सफर कर रही हो तब भी, जिस्म बच रहा हो तब भी, खैर इधर भी रहे खैर उधर भी रहे। तो फरमाया इस लम्हे को आखिरी लम्हा कहते हैं। तो इसी माना के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, जिस तरह मैंने ये कायनात बनाई है, इसकी इब्तदा है, इसी तरह इसकी इंतहा भी है। मैंने नबियों का सिलसिला शुरू किया, इसकी इब्तदा भी है और इनकी इंतहा भी है। मेरा रसूल वो है जो इब्तदा में भी नजर आता है, इंतहा में भी नजर आता है, वहां भी अव्वल है, यहाँ आखिर है। और ये नबी ऐसा है कि जिसने अपने मुतल्लक फरमाया कि मैं ऐसा नबी हूं कि जो तख्लीक में अव्वल हूं लेकिन आया आखिर में हूं, और मैं वो नबी हूं कि अर्शी और फरशी जिसके गुण गाते रहे हैं, मैं अव्वल में हूं, आखिर में आया हूं, आखिरी नबी बन के। अब मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो मोहर लगाई कि नहीं? मोहर लगाई? बोलो ना सारे, बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। मोहर लगी कि नहीं? मोहर किसको लगाई जाती है? अहम चीज को। ये बाजवा साहब बैठे, इनसे पूछे ना, जब कलम लिख दे और इस पर स्टैंप लग जाए, तो स्टैंप लग जाए ना, तो फिर जो चीज बाहर है वो बाहर है और जो अंदर है वो अंदर है। अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। इसको कहते हैं स्टैम्प। एक लाख कमो बेश, आप सारे बैठे हैं और नमाज बैठे हैं, ये हम कमो बेश क्यों इस्तेमाल करते हैं? कम और बेश, कम भी फारसी का लफ्ज है, बेश भी फारसी का लफ्ज है। क्या मतलब है इसका? हम कहते हैं 1,24,000 अंबिया, मुतलक कह देते हैं 1,24,000 अंबिया, क्योंकि कुछ अंबिया का जिक्र कुरान अजीम में है, कुछ का नहीं है। तो जब आप कहते हैं ना 1,24,000 अंबिया, कम और बेश नहीं कहते, कम या ज्यादा का जिक्र नहीं करते, तो फिर ऐसे बहुत से अंबिया जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाया है, उनका जिक्र 1,24,000 करके आप उनको उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन जब आप कह देते हैं कमो बेश, खुदा के इल्म के मुताबिक 1,24,000 अंबिया कमो बेश, तो जो जाहिर है वो भी, जो जाहिर नहीं है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। आपको बात समझ आई? इसलिए कमो बेश का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है। अब अल्लाह ताला ने एक दस्तावेज बनाई, एक मंशूर बनाया, एक रजिस्टर मुरतब करवाया, हजरत आदम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आखिरी नबी, उसका जिक्र करके अल्लाह ने उस दस्तावेज, उस मंशूर पर मोहर लगा दी। तो वो दस्तावेज कहाँ रखी? अच्छा, आप एक प्लॉट खरीदते हैं कि नहीं? देखिए, आप छुपा रहे हैं बात मुझसे, और ये इंडिया दे रहे हैं कि ये ऐसी चीज है, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। हो सकता है कोई छुपा दे, कोई इस पे नकब लगा दे, कोई इसको निकाल दे। आप एक सोसाइटी में जाते हैं ना, ये आपका अमल है जो मैं दोहरा रहा हूं। आप एक सोसाइटी में जाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का,
50 लाख रुपए, 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले, सारे पैसे दे देते हैं आप। तस्दीक के लिए वो आपको आपकी उस फाइल पर आखिरी साइन करके मोहर लगा देते। वो मोहर और साइन इस बात का सबूत है कि अब ये आपके नाम हो चुका है, ये किसी और के नाम नहीं हो सकता, आप ही के नाम के साथ मकतूब है, महफूज है हमारे पास, ये ले जाओ अपने पास रखो। तो आप उसको ले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो फाइल आप कहाँ रखेंगे? चले बाजवा साहब से पूछते हैं। अलमारी में रखेंगे ना, और महफूज जगह रखेंगे, और ऐसी जगह रखेंगे जहाँ छोटे बच्चे, बड़े, मर्द और जन, किसी को पता ना हो ये कौन सी फाइल है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लाट सिर्फ बाजवा साहब ही खरीदते हैं और कोई नहीं खरीदते, सारे खरीदते हैं। तो आप उसको महफूज करेंगे ना, कहाँ रखेंगे उसको? कौन से बोलो? अलमारी में रखेंगे। अच्छा, वो जो उसके दरवाजे हैं उसको खुला रखेंगे या उसको बंद करेंगे? उसको बंद करेंगे। तो बंद करना, ताला लगाना, ये इस बात का सबूत है कि इस प्लाट के सारे कागज शुरू से लेकर आखिर तक, पटवारी से लेकर सोसाइटी, और ये सारी चीजों से क्लियर होकर हमारे पास आया। इसमें ना अब शक है ना शुबा है, ये महफूज है, ये मेरा है, ये मेरे बाद मेरी औलाद का है, किसी और का नहीं। तो आप उसकी हिफाजत करते हैं और उसमें कोई शक और शुबा नहीं होता, तो आप उसको महफूज करके अलमारी में रख देते हैं। अब ये जो नबूवत का सिलसिला है, बैन ही इसी तरह नबी दो आलम ने की नबूवत के इख्तिताम पर उस पर मोहर लग गई, एक दस्तावेज बन गई, एक मोहर उस पर लग गई है, मंशूर बन गया। तो अल्लाह ताला ने इस पर मोहर लगाई अपनी शान के मुताबिक, तो दस्तावेज अहम हुई ना, तो कहाँ रखा? सबसे ज्यादा महफूज जगह वो कौन सी है जिस जगह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मंशूर को, इस रजिस्ट्री को, इस मखतूम को महफूज समझा और रख दिया? वो कौन सी जगह है? तो ये हर आदमी नहीं बता सकता। ये अहले सुन्नत के वो नूर वाले चेहरे रखने वाले जो अर्श व फर्श पे नजर रखते हैं, वो बताते हैं कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वो दस्तावेज आसमानों की बुलंदियों में नहीं रखा, जमीन के दफीनों में नहीं रखा, और कहीं फरिश्तों के हाथ से नहीं रखा। उस सारी दस्तावेज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीने मुस्तफा में महफूज कर दिया। अच्छा, कहाँ रखा? अच्छा, जब कभी आप खत्म नबूवत की बात सुने, आपके जहन में आए, तो फिर मुत्तसिलन ये बात आनी चाहिए, ये वो दस्तावेज है जो दस्तावेज सीने मुस्तफा। तो अब बताओ, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं अपनी मोहब्बतों से, सिर्फ अंबिया के नाम है उसमें, या हर नबी की उम्मत इजाबत, दावत कबूल करने वाली उम्मत? ये हो सकता है कि नबी जहां रहे वहां उसकी उम्मत न रहे? बाजवा साहब बताएंगे, ये हो सकता है? नबी रहे जहां, वहां उसकी उम्मत न रहे, ये नबी की रहमत के खिलाफ है। नबी जहां रहता है वहां उसकी उम्मत भी रहती है। अब हर नबी सीने मुस्तफा में मौजूद है, इसीलिए तो हर नबी का नाम मेरा नबी जानता है। और खुदा कुरान में वज़कुर अय्यूब, उस अय्यूब का वो मौका ए मोहम्मद अरबी याद है जो कभी किसका नाम, कभी किसका नाम, और नबी को याद दिलाता है, खुदा कुरान में मौजूद है। इससे साबित होता है कि सिर्फ नबी सीने मुस्तफा में नहीं, जिस नबी की उम्मत
اس میں شامل ہے جس نے دعوت کو قبول کیا، اطاعت کی، وہ بھی سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم نبی کے سینے میں موجود، ان کی امت نبی کے سینے میں موجود، حضرت شیش اپنی امت سمیت نبی کے سینے میں موجود، حضرت ادریس نبی کے سینے میں موجود، ان کی امت نبی کے سینے میں موجود، حضرت ابراہیم اپنی امت سمیت نبی کے سینے میں موجود، حضرت موسیٰ قبول کرنے والی امت نبی کے سینے میں موجود، حضرت عیسیٰ نبی کے سینے میں موجود، اور ان کی امت نبی کے سینے میں موجود، اور ہم نبی کی امت، ہم نبی کے سینے سے باہر کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ نبی کے سینے میں ساری کائنات موجود ہے، نبی کسی سے غافل نہیں۔ اور غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک موقع پر یہاں بیان کیا تھا، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، وہ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تو ذرا خیال کرو ہم ہیں کہاں اس وقت؟ نبی کی شہر مدینے میں، مسجد نبوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نا۔ نماز پڑھا کے آپ نے ارشاد فرمایا اتنظرون اتظنون، تم یہ گمان کرتے ہو انی انظر ہا ہونا۔ پیچھے مڑ کے نا صحابہ اکرام کو ارشاد فرمانے لگے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جب میرا منہ قبلے کی طرف ہو تو میں صرف اسی طرف دیکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جس طرح میں سر کی آنکھوں سے آگے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم اسی طرح میں سر کے پیچھے، میں سر کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں، میں آسمانوں کو بھی دیکھتا ہوں، سات زمینوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تم یہ نہ گمان کرنا کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، میں امام ہوں تمہارا تو صرف تمہارے وجود کا امام نہیں ہوں، میں تمہارے خشوع لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نماز کا ظاہر رکوع کی شکل میں ہو، نماز کا باطن خضوع اور خشوع کی شکل میں ہو، خدا کی قسم نہ ظاہر مجھ سے مخفی ہے نہ باطن مجھ سے مخفی ہے۔ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں، میں پیچھے تمہاری نمازوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں صرف تمہارے جسموں کا امام نہیں، میں تمہارے قیام کا بھی امام، تمہارے رکوع کا بھی امام، تمہارے جلسے کا بھی امام، تمہارے سجدوں کا بھی امام، تمہارے ظاہر کا بھی امام، تمہارے باطن کا بھی امام، اس لیے کہ میں یہ ساری چیزیں لے کر میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو میں یہاں بیان کر کے گیا ہوں، زمانے کتنے؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ ہم اس وقت حال میں ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت میں ہم ماضی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم حال میں ہماری آنکھوں اور ہمارے دماغ اور ہماری روح اور ہمارے دلوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حال کو جس طرح دیکھتے ہیں بے عین ہی اسی طرح ماضی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح حال اور ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا یشغلہ شان عن شان،
کہ جب وہ ماضی کو دیکھتے ہیں تو مستقبل سے بے خبر نہیں ہوتے، جب حال میں ہوتے ہیں تو ماضی اور مستقبل سے بے خبر نہیں ہوتے۔ وہ ایسا نبی ہے کہ تینوں زمانوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک، عرش سے لے کر عرش تک، خدا کی مخلوق جو ساری کائنات جو آنے والی ہے، میرے نبی کو اللہ نے ایسا نور نظر عطا فرمایا ہے کہ بیک وقت ہر چیز کو ظاہر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطن سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نبی جس کو ملا ہو تو وہ خاتم النبیین کیوں نہ ہو؟ بے شمار احادیث میرے پاس موجود ہے، بیان کروں تو وقت لگ جائے۔ بس ایک جملہ میں ہر مجلس میں جہاں میں یہ بیان کرتا ہوں وہ کہتا ہوں، یہ ہڈی ہے نا، اس گوشت کو کوئی چنڈی لگائے زور سے یا اس کو کاٹ دے، تکلیف ہوتی ہے؟ تجربہ نہیں کرے ہوگی، تکلیف ہوتی ہے یہ، اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ختم نبوت پر کبھی سودا نہیں کرتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبیا من سب نبیا۔ حضرات، آپ کی پارلیمنٹ ہے نا، یہ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جس نے ختم نبوت پر قانون بنایا ہے۔ آج کل اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سے ہمارا حق جو بھی چھیننا چاہتے چھین لو، لیکن ختم نبوت کا حق اپنے جیتے جی یہ چھیننے نہیں دیں۔ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اور بیدار رہنا۔ بس آج کی محفل کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ جب ختم نبوت کی بات آئے تو سینہ مصطفیٰ کی طرف دل و دماغ جانا چاہیے۔ جو نبی ہے وہ سینہ مصطفیٰ سے باہر نکل نہیں سکتے، جو غیر نبی ہے وہ سینہ مصطفیٰ میں اندر۔ حضرات گرامی، میں بار دیگر آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے، ان علماء کرام کا، خلفاء کرام کا، سیاسی ورکرز کا اور عدالت سے، قضاء سے، محکمہ قضاء سے تعلق رکھنے والے تمام اہل سنت احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنی دیر آپ نبی کی یاد میں بیٹھے